अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 32 इंच की एलईडी की बैक लाइट के बारे में। ठीक है, तो इस वक्त जो हमारे पास इस वक्त जो एलईडी खुली पड़ी है वो है नोबल कंपनी की। तो दोस्तों, आपको पता कब चलता है कि हमारी जो एलईडी है ये ख़राब हो गई हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी बताएंगे, इसको चेक कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको चेक करने के लिए जो चीज़ हमें दरकार होती है यानी कि एलईडी टेस्टर, उसके बारे में भी बताएंगे। जो दोस्त हमारे बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कब पता चलता है कि हमारी एलईडी जो है उसकी जो बैक लाइट है वो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपकी एलईडी चल रही हो और वो आवाज़ दे रही हो लेकिन आपकी स्क्रीन ना आ रही हो, ठीक है, और उसके बाद आप अगर स्क्रीन को ऑन ऑफ करके जब चेक करें, ठीक है, वॉल्यूम के बटन से, तो आपको एक साइड से देखें तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर आपकी जो कंपनी का लोगो है या कोई आपकी पिक्चर चल रही है तो वो आपको उसका एक साया सा नज़र आएगा। ठीक है, बाकायदा आपको पता चलेगा कि तस्वीर तो इसके अंदर है, बस एक जैसे अंधेरा सा होता है वैसे आपको महसूस होगा। तो तब आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो बैक लाइट है वो ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो बैक लाइट है वो ख़राब हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आप जब इसको खोलेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह की एलईडी नज़र आएंगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि एलईडी को खोलते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जब आप इसे ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके अंदर से निकलता क्या क्या है। ठीक है, एक आपका ये हिस्सा होता है, ये शीट जो कि एलईडी के साथ ही लगी हुई होती है, ठीक है, बिल्कुल नीचे। और इसके बाद जो हिस्से होते हैं ये दो पेपर होते हैं इस तरह के, ठीक है, वाइट, और एक ये रिंग सी होती है, यानी कि एक इसका कड़ा बोल लें आप। ठीक है, ये और मेन स्क्रीन ये होती है, ठीक है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसका ये जो पीछे वाला पैनल है ये ज़रा भी कहीं से ख़राब ना हो। ठीक है, अगर ये ख़राब हो गया या इस पर चोट लग गई तो आपकी जो एलईडी है वो फारिग हो जाएगी, बेकार हो जाएगी आपकी एलईडी। तो दोस्तों, आपकी ये जो होती है ये ब्लैक सी स्क्रीन, यही असल आपकी स्क्रीन होती है। ठीक है, और इसके पीछे लाइट होती है। ठीक है, इमेज इस पे बनता है और पीछे से जो लाइट आती है वो उस इमेज को आपके सामने लेकर आती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बाद जो आप खोलेंगे अगर सैमसंग की या किसी और कंपनी की, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये नोबल की है तो इसके अंदर सिर्फ दो हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको मार्केट से लाते वक्त सबसे पहले ये बता दूं कि जब आप ये एलईडी स्ट्रिप पूरी लेने जाएं तो आपको इसके वोल्टेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ जो होती हैं वो 3 वोल्ट की होती हैं, 2.5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, यानी मुख्तलिफ करंट के एतबार से होती हैं। जब आप इसको यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर ये जो हमारी है ये 36 वोल्ट की हैं टोटल। तो 36 को आप डिवाइड कर दें, ये कितनी लाइटें, 1 2 3 4 5 और 6 लाइटों वाली स्ट्रिप है, तो ये 6 वोल्ट की हमारी ये होगी। ठीक है, इसके ऊपर ये लगे हुए होते हैं लेंस से। ठीक है, ये इस वक्त उतर गए हैं। ठीक है, अगर ये उतर जाएं तो आप इस सेल्फी वगैरह के साथ इसके ऊपर दोबारा लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो इसको हम चेक करने के लिए एलईडी टेस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर पूरी एलईडी चेक करनी है तो आप यहाँ पे देंगे प्लस माइनस पे। ठीक है, तो एक तो वहाँ पे आपको इसकी एलईडी के वोल्ट भी शो करेगा। अगर ये स्ट्रिप में से कोई एलईडी ख़राब होगी तो ये स्ट्रिप नहीं चलेगी, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम होता है ये सीरीज़ में लगा हुआ होता है। ठीक है, पैरेलल में नहीं होता, ये पूरी लाइटें सीरीज़ में होती हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको यहाँ पे वोल्टेज दिए तो ये पूरी स्ट्रिप ऑन नहीं हुई, जबकि जब हमने इसको वोल्टेज दिए एलईडी टेस्टर के तो ये ऑन हो गई। ठीक है, मैं आपको एलईडी टेस्टर भी दिखा देता हूँ। हमारे पास कोई प्रोफेशनल एलईडी टेस्टर नहीं है, वो आपको मार्केट में तकरीबन 1400 रुपये का मिल जाता है। ठीक है दोस्तों,
تو ہم نے اس کو ایک دیسی سا LED ٹیسٹر بنایا ہوا ہے. اس کی انشاءاللہ کبھی پھر ویڈیو بنا دیں گے آپ کو کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے. اور یہاں پہ جہاں تک بات کی جائے ان LED کے بارے میں کہ ان LED کو چیک کرنے کے لیے جو ہم نے ٹیسٹر بنایا تو وہ میں ابھی آپ کو اس سے چیک کر کے دکھاتا ہوں. تو اس میں بھی آپ کو بتا پھر ہم اسے فردن چیک کیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلاس مائنس تو یہ ساری یہاں تک ٹھیک تھی, لیکن جو لاسٹ والی تھی وہ نہیں ہماری یہاں پہ چل رہی تھی. تو ہماری پھر یہ اسٹیپ خراب تھی. اگر آپ کے پاس 6 وولٹ کی ہی لائٹ ہو تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک حصہ ادھر سے اور ادھر سے کاٹ کے, یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایسے اسٹرپ پہ موجود ہے, اگر آپ ایک ہی لگانا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس کا مشورہ نہیں دوں گا. آپ کو اگر مارکیٹ سے یہ اسٹرپ نہیں مل جاتی ہے تو آپ وہ لے کے پوری کی پوری, اگر سیم مل جاتی ہے تو چینج کر دیں. بس آپ کو LED کی یہ اسٹرپ لیتے وقت وولٹیج کا دھیان رکھنا ہے اور لائٹوں کی ترتیب کا بھی, کہ وہ اسی جگہ پہ ہو, کیونکہ آپ کا یہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو سیم اسی ہول پہ ہی اس کو لگانا ہوتا ہے. تو اس چیز کا آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. ابھی میں آپ کو یہاں پہ چیک بھی کرواتا ہوں یہ دونوں چیزیں, اور اس کے بعد ہم نئی یہاں پہ لگا کے آپ کو چیک کرواتے ہیں. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے دوستو, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو باقی میں آپ کو یہاں پہ لگا کے چیک کرواتا ہوں, اور تب تک آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے, اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے دوستو, تو باقی میں آپ کو یہاں پہ لگا کے آپ دیکھتے رہیں. میں آپ کو یہ سارا کچھ یہ LED وغیرہ چیک کرواتا ہوں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ بعد میں LED ٹیسٹر بنانے کے بارے میں بھی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. اور ویسے جو LED ٹیسٹر ہے وہ کافی مہنگا ہے, یعنی کہ 1400 کا اگر آپ لے لیں تو وہ آپ کے روز کے کام کی چیز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ یعنی کہ کبھی کبھار کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے عارضی طور پہ ایک جو LED ٹیسٹر ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ بالکل اوکے اور یہ بالکل اوکے نہیں ہے. تو دوستو اس وقت یہ ہمارا ایک LED ٹیسٹر ہم نے ایک چھوٹا سا بنایا ہوا ہے دیسی جگاڑ کے ساتھ. تو اس کو ہم نے اپنے میٹر کے ساتھ, کیونکہ اس کی ہماری اسکرین نہیں ہے تو ہم نے اسے میٹر کی مدد لے رہے ہیں, اور آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ LED خراب ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, تو دوستو اس وقت ہم پلس مائنس لگا کے آپ کو یہ اپنا جو دیسی ہمارا جو بنا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ کو چیک کرواتے ہیں. پہلے آپ میٹر پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس DC وولٹیج 202 وولٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, تو یہاں پہ میں آپ کو اپنی اسٹرپ چیک کرواتا ہوں. تو یہ دیکھیں ہماری یہ اسٹرپ فل جل جاتی ہے. تو یہ ہماری یہ والی جو اسٹرپ ہے یہ بالکل اوکے ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی میں آپ کو دوسری اسٹرپ چیک کرواتا ہوں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی اسٹرپ جو ہے وہ ہماری یہاں پہ جل نہیں رہی. تو یہ والی اسٹرپ ہماری خراب ہے, لیکن یہ مکمل خراب نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ چیک بھی کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ یہ والی چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ LED جل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری جل رہی ہیں, لیکن جو ہماری لاسٹ والی ہے وہی صرف نہیں جل رہی. ٹھیک ہے دوستو, اور جب ہم آپ کو یہاں پہ اس کے جو وولٹیج چیک کرنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے گا میٹر پہ جب میں یہ اس LED کو جلاؤں گا تو آپ کو میٹر پہ 32 وولٹ شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, تو یہ جو 32 وولٹ یعنی کہ 36 وولٹ کی ہماری LED ہے, کیونکہ ہمارے پاس 220 پورے نہیں آ رہے, یعنی کہ 220 سے کم ہے, تو یہاں پہ وولٹیج بھی ہمارے پاس کم ہی شو ہو رہے ہیں. بہرحال ہمارا یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پوری اسٹرپ 32 وولٹ یا 36 وولٹ لے رہی ہے, کیونکہ اس کے اوپر ریٹن لکھا بھی ہوا ہے. اور باقی جب ہم ایک لائٹ کو چیک کرتے ہیں تو آپ تب بھی دیکھیں گے, آپ کو یہاں پہ کیمرہ دکھائے گا کہ جب ہم ایک LED کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی یہاں پہ یہ دیکھیے گا 5 پوائنٹ سم تھنگ, یعنی کہ یہ یعنی کہ 5 کی نہیں ہے, 5 کے اوپر کی ہے, یعنی کہ 6 وولٹ کی ہماری ہے. ٹھیک ہے دوستو, تو ابھی یہ والی جو اسٹرپ ہے اگر آپ خالی ایک LED اس کی چینج کرنا چاہیں تو آپ خالی ایک LED بھی چینج کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا. تو آپ جب بھی یعنی کہ اپنی اسٹرپ چینج کریں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ پوری کی پوری اسٹرپ ہی نئی ڈال دیں. ٹھیک ہے دوستو, تو ہم ایک نئی اسٹرپ کو بھی چیک کر لیتے ہیں, وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, کہ آیا جو ہم نے نئی اسٹرپ لائی ہے وہ اوکے ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے دوستو, تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو میرا کیمرہ دکھائے تو اگر یہاں پہ اگر جب ٹوٹل پہ لگاتے ہیں ایک لائٹ نہیں, یعنی کہ جب آپ کی لائٹیں جل جاتی ہیں تو آپ کی 6 کی 6 پوری کی پوری جلتے ہیں.
اگر ایک بھی خراب ہوگی تو یہ نہیں جلے گی، کیونکہ یہ سیریز میں لگی ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے دوستو۔ ابھی میں یہاں آپ کو فٹ کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ہماری ایل ای ڈی اوکے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر کمپنی کی یہ جو سٹرپس ہیں، یعنی کہ یہ جو لائٹس ہیں، ان کی ترتیب آپ کو علیحدہ علیحدہ ملے گی۔ کسی میں یہ زیادہ لگی ہوئی ہوں گی، یعنی کہ 9 سٹرپ والی 3 4 رو لگی ہوئی ہوں گی، اور کسی میں آپ کو اس طرح کی 2 ملے گی، اور جو آپ کے پاس چھوٹی ایل ای ڈی ہوتی ہیں ان میں صرف ایک ہی سٹرپ لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سٹرپ بھی تھوڑی اور قسم کی ہوتی ہے۔ جو ایل ای ڈی اس طرح کی، یعنی کہ آپ کو جہاں نظر آ رہی خالی یہ ہی ایل ای ڈی ہوتی ہیں، اس کے اوپر لینز وغیرہ نہیں لگے ہوئے ہوتے۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایل ای ڈی ہے وہ آن ہو چکی ہے۔ تو اب یعنی ریڈ لائٹ اس میں شو کر دیا۔ اب اسے میں آن کرنے لگا ہوں پاور کے آن آف بٹن کے ساتھ۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ایل ای ڈی ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے آن ہو چکی ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج آپ کو بیک لائٹ ایل ای ڈی کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ اپنے جو ایل ای ڈی ٹی وی ہے اس کی آپ بیک لائٹ اگر خراب ہو تو کس طرح سے آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ایل ای ڈی ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اسی کے ساتھ چودھری کلیم اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔